اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ 11ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافق جنگ پر نہیں گئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے لوٹ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طرح طرح کے عذر بیان کیے۔ اس کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ آپ کے سامنے عذر بیان کریں گے، اس لیے لا تعتذروا، ان کا عذر قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہم ان کی حالت کو بہت جلد کھولنے والے ہیں۔ تو یہی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے آگے، یحلفون لکم لترضوا عنہم، جب آپ ان سے ناراض ہو جائیں گے تو یہ لوگ آپ کو منانے کے لیے قسمیں کھائیں گے، قسم کھا کر کے یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ عذر تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں ایکسپلین کر دیا کہ یہ منافق ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ بعض صحابہ کرام وہ تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں گئے تھے جنگ میں، جن کا اپنا کچھ عذر تھا، جس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں جنگ پر نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ وقت جو تھا باغات کے پکنے کا تھا اور بالکل باغات پکے ہوئے تھے، گرمی بھی بہت شدت کی تھی، اور تقریباً 800 میل کے دوری پر شاہ ہرقل کا وہ ملک تھا، ملک روم، وہاں ان کو جانا تھا۔ تو 10 صحابہ کرام نہیں گئے تھے، جن میں سے 7 کو تو عذر تھا، لیکن 3 صحابہ وہ تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ وہ 3 صحابہ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب بن مالک، یہ 3 صحابی تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 7 صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے کہ جو 7 صحابی جو تھے وہ جنگ پر نہیں گئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور جن کے اعمال صالحہ برے اعمال میں بدل گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یعنی منافقین کی طرح نہیں تھے یہ کہ انہوں نے عذر بیان کر دیا ہو، بلکہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ بعض صحابہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تھے جنہوں نے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف نہیں کر دے گا، ہماری معافی کا اعلان نہیں ہو جائے گا، تب تک ہم اسی ستون سے بندھے رہیں گے۔ بہرحال ان کے لیے معافی کا اعلان آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر شاہ ہرقل سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، تو ایک آدمی تھا ابو عامر نام کا، یہ بڑا منافق تھا، یہ کہہ لیجیے منافق کا سردار تھا۔ کفار مکہ سے بھی اس کے تعلق تھے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں بھی اس کے تعلق تھے، لیکن جب یہ مدینے میں رہ گیا تھا تو اس نے ایک مسجد کی تعمیر کرائی، اور جو مدینے کے منافق تھے ان سے یہ کہا کہ تم مدینے میں ایک مسجد کی تعمیر کرو جس میں منافقین کا اڈا ہوگا، جہاں منافق لوگ جمع ہوا کریں گے اور اپنی میٹنگ کیا کریں گے، اور جو بھی پیغام باہری ملکوں سے آئے گا مسلمانوں کے خلاف، وہ ہم پیغام یہاں پر اس پر چرچا کریں گے۔ تو یہ مسجد بظاہر ایک مسجد تھی، لیکن یہ ایک عیاشی کا اور ایک سازش کا اڈا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ایک سازش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر اس مسجد کو توڑوا دیا۔ اسی مسجد کا یہاں پر ذکر ہے، لمسجد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی جو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی تھی اور کفر کی باتیں کرنے کے لیے مسجد بنائی تھی، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا۔ ایک مسجد وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے سے پہلے قباء کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، تو مسجد قباء ایک مسجد تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ مسجد وہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے کہ یہاں قیام کریں بجائے اس کے کہ اس منافق کی مسجد میں جاتے، کیونکہ انہوں نے دعوت بھی دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہلی مرتبہ نماز پڑھیں برکت کے طور پر۔ اس کے بارے میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد ہی تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، پہلے ہی دن، یعنی تقوی کی بنیاد اور بالکل اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی،
کوئی سازش نہیں تھی، اس میں زیادہ آپ حقدار ہیں کہ اس میں نماز پڑھیں۔ اب باقی جو 3 صحابی تھے جن کو عذر بھی نہیں تھا لیکن وہ گئے نہیں تھے، میں نے آپ کو نام لے کر کے بتا دیا، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، کعب بن مالک، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توبہ قبول فرمائی۔ یہ 3 صحابی وہ ہیں جن کو کوئی عذر بھی نہیں تھا لیکن یہ نہیں گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 50 دن تک کسی نے ان سے سلام نہیں کیا، نہ کوئی لین دین کیا، نہ بات چیت کی، اور 50 دن بہت ہی کڑھن کے ساتھ اور بہت ہی دل کی ویرانی کے ساتھ گزرے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، وہ اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے، منافقین کی طرح ہر طرف نہیں تھے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے، اور ان 3 لوگوں پر بھی واقعہ بیان کیجئے کہ جنہوں نے اپنے اعمال میں مخالفت کی تھی، یعنی جنگ میں نہیں گئے تھے، کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی اور ان کے دل جو ہے گھٹن محسوس کرنے لگے تھے، ان کی زندگی اجیرن بن گئی تھی، یعنی 50 دن بہت بھاری گزرے تھے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ امید بھی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، تو وہ امید لگائے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جو ہے ہر وقت یہ کہتے رہیے کہ اللہ مجھے کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ مصیبت میں، غم میں، پریشانی میں، ڈپریشن میں اس آیت کو اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی کو ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی جو کہ قرآن کی آیت کی شکل میں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس کی شروعات کرتا ہے۔ سورہ یونس اس لیے کہ یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اس آیت میں، تو اس کا نام سورہ یونس رکھا، ورنہ ڈیٹیل کے ساتھ تو 17ویں پارے میں آیا ہے یونس علیہ السلام کا بیان۔ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جو جن پر وحی آتی ہے یہ عام انسان ہے ہماری ہی طرح، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی عجیب مخلوق ہونی چاہیے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نبی ہیں، بلکہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی لوگ نبی بنا کر بھیجے ہیں وہ سب انسان ہی تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو انہوں نے گڑھ لیا ہے، یہ ان کے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے یا پھر انہوں نے گڑھ لیا ہے، اپنی پاس سے انہوں نے قرآن بنا لیا ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اگر گڑھ لیا ہے تو آپ ایسا قرآن بنا کر کے دکھا دیں، یا کوئی صورت ہی آپ ایسی بنا کر کے دکھا دیں، یا چند صورت ہی آپ ایسی بنا کر کے دکھا دیں، یا 10 صورتیں ایسی بنا کر کے دکھا دیں۔ قل فأتوا بسورة من مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اسی کو فرمایا کہ تم اس کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ اگر، اور ان کو بھی بلا لو جن کو تم اللہ کے علاوہ مددگار سمجھتے ہو، یعنی کسی کو آپ بلا لیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور آپ کے بھائی ہارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق بات آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو ہے بالکل حق کی شکل میں آ گیا ہے، اس لیے اسی کو قائم اور دائم، اسی پر قائم اور دائم رہنا چاہیے اور اسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ تو یہ تھا 11ویں پارے کا خلاصہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔